کبھی مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے تیرے قدموں کی برکت سے اللہ کسی کو ہدایت دے دیا کرتا تھا، کبھی مسلمان ایسا ہوا کرتا تھا تیری سوچ کی برکت سے گھر کا ماحول بدل جایا کرتا تھا، کبھی مسلمان تیرے دین کی طلب کی برکت سے علاقے کے علاقے بدلا کر دے، معاشرے بدلا کر دے، گھروں کا حالات بدلا کر دے۔ آج وہ مسلمان کہاں چلا گیا؟ زمین تلاش کر رہی ہے، آسمان تلاش کر رہا ہے، وہ آسمانوں سے اترنے والے فرشتے تلاش کر رہے ہیں جن کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے ملا کرتی تھی، جن کی دعاؤں پر آمین کہنے کو ملا کرتا تھا۔ آج وہ مسلمان کہاں چلا گیا؟ شاید غفلت کی چادر کے اندر سو گیا۔ جس نے رمضان میں اپنے آپ کو نہ بدلا وہ کیا تمنا کر رہا ہے رمضان کے بعد اپنے آپ کو بدلے گا؟ جس نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو عبادات پر نہیں لگایا وہ یہ توقع امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے رمضان کے بعد ڈھیروں عبادت کر کے دکھائے گا۔ حضرت سعد کے مسلمان رمضان کا مطالبہ ہے اپنے دل کے اندر سچی توبہ لے کر آ جا۔ سحری کا وقت مطالبہ کر رہا ہے مانگنے والے اللہ کی بارگاہ میں آ جا۔ افطاری کا وقت مطالبہ کر رہا ہے مانگنے والے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جا۔ آنکھوں کے اندر سے آنسو بہا دے۔ لوگ امید لگا کر بیٹھے ہوئے، تمنا لگا کر بیٹھے ہوئے میں افطاری کا انتظام کروں گا، لوگ آئیں گے دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔ میں نے تو لوگوں کا حال یہ دیکھا ہے جو اپنے گھر کے اندر دعا نہیں مانگ رہا وہ ہزاروں کے مجمع کے اندر بھلا کیا دعا مانگے گا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاسم۔ آپ نے دنیا کے اندر بتا دیا، اپنی زندگی کے اندر اعلان کر دیا، صحابہ اکرام کو بھی متنبہ فرما دیا، فرمایا میرے صحابہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو ایک دفعہ شراب پی رہا ہے پھر دوسرے گناہ کی طرف بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ صحابی رسول حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، میرے اللہ میں شراب پینا نہیں چاہتا، گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دے، میں سچی توبہ کر لو، میں پکی توبہ کر لو۔ فرمایا مدینے کے اندر رہتے ہوئے باز کوئی نہ آیا۔ حضرات صحابہ اکرام نے فرمایا مدینے کا ماحول خراب کرتا ہے، مدینے کے اندر شراب پیتا ہے، اس کا بازو پکڑ کے نکال کر علیحدہ کر دیا گیا، یہ باہر جا کر آباد ہو گیا، لوگوں نے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا ایک وقت ایسا آ گیا جنگ قادسیہ کی طرف لوگ جانے لگے، اس کے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہو گیا یہ گناہ تو مجھ سے چھوٹ ہی کوئی نہ رہا، یہ گناہ تو مجھ سے دور نہیں جا رہا، چلو میں جنگ کے اندر چلا جاؤں، شاید شہادت مل جائے گی، شاید مجھے کلمے والی موت آ جائے گی، شاید اس زندگی سے مجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ حضرت عمر کے پاس آ گئے، فرمایا عمر مہربانی فرما دے دور نہ کر مجھے، اپنے سے علیحدہ نہ کر، مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مجھے روانہ فرما دے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو جا کر کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اللہ میری قربانی کو میرے بدن کے بدلے میں قبول فرما لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لے لیا، فرمایا تو بھی ان کے ساتھ چلا جا۔ حضرت سعد بن عمر کو بلا لیا جو سارے قافلے کا امیر بنایا گیا، جسے امیر لشکر بنا کر روانہ کر دیا گیا۔ فرمایا یہ چلتے ہوئے جا رہے، جب قادسیہ کے قریب آ گئے وہاں آنے کے بعد حضرت سعد بن عمر نے روانہ کر دیا، اپنے قاصد کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ یہ عیسائیوں کے اندر پیغام دے کر آؤ کہ تمہارے بڑے کے ساتھ سپہ سالار کے ساتھ حضرت سعد ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا رات کا وقت ملاقات طے ہو گئی، رستم بھی آ گیا ملاقات کرنے کے لیے۔ فرمایا ادھر مسلمان مشغول ہے، ادھر عیسائی لوگ مشغول ہے، پتہ نہیں کیا باتیں تنہائی کے اندر طے پائیں گی، جنگ ہوگی یا یہاں سے ہی واپس چلے جائیں گے۔ فرمایا کافی وقت گزر گیا، اس نوجوان صحابی کو پتہ چلا نگرانی کرنے والا
والا کوئی نہیں, دیکھنے والا کوئی نہیں. مدینے سے نکلا, شراب کی بوتلیں چھپا کر لے آیا, اپنے سامان کے اندر شراب کو چھپایا ہوا ہے. فرمایا جب مسلمان مشغول ہو گئے, یہ تنہائی کے اندر نکل گیا, چپکے کے ساتھ چلا گیا, ایک علیحدہ جگہ پر شراب کے گھونٹ لگائے, شراب پی کر واپس آ گیا. جس کے پاس آ کر بیٹھا اسے پتہ چلا منہ کے اندر سے بدبو آ رہی ہے, منہ کے اندر سے شراب کی نحوست برس رہی ہے. ان صحابہ کرام نے دیکھا, دیکھ کر حیران ہو گئے. فرمایا مدینے میں باز نہ آیا, مدینے سے نکال دیا, وہاں بھی باز نہ آیا, اور اب یہاں بھی شراب پی رہا ہے. اور صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, اپنے آپ کو ندامت کر رہا ہے, اپنے آپ کو کوس رہا ہے. حضرت سعد بن عمر آ گئے. فرمایا آپ کو معلوم ہے وہاں شراب نہیں چھوڑی, آج راستے کے اندر بھی شراب کے گھونٹ لگا رہا ہے. اب یہ تو جرم ایک بہت بڑا جرم ہے نا, کہ بھئی اللہ کے راستے کے اندر نکلے تو ایک ایک قدم جنت کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ راستے کے اندر بھی شراب پی رہا ہے. ہم تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے, ایسا کرو اس بندے کو قید کر دو. حضرت سعد بن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو گرفتار کیا, ہاتھوں کے اندر پاؤں کے اندر بیڑیوں کو ڈال دیا گیا, قید خانے کے اندر لایا گیا. کہتا ہے مجھے بہت برا لگا, مجھے قید کر دیا گیا, میرے ہاتھوں کے اندر پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہے, کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی زمین کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ ایسا وقت آ گیا, میں تو آزاد انسان تھا, جب طائف کے اندر جنگ ہوئی میں خلاف لڑا, مجھے بڑی ہمت دی گئی, بڑی بہادری دی گئی, میرے مقابلے کا شعر کہنے والا جنگوں کے اندر کوئی نہ ملتا. اللہ آزاد پھرنے والا, آج میں بیڑیوں کے اندر بند ہو, آج میرے ہاتھوں کو بھی کس دیا گیا, یہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. فرمایا ادھر مسلمانوں کی صفوں کو درست کر دیا گیا, کافروں کی صفوں کو بھی درست کر دیا گیا, مسلمانوں کے کافروں کے درمیان کے اندر لڑائی کا آغاز ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیے, صبح سے لے کر شام کا وقت آ گیا, مسلمان غلبہ نہ پا سکے, کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے مسلمانوں سے. مسلمان مغلوب ہوتے جا رہے ہیں, مسلمان زخمی ہوتے جا رہے ہیں, مسلمان شہادت پاتے جا رہے ہیں. حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قید ہوں, میں جنگ کے اندر پڑا ہوا ہوں, میرے کانوں کے اندر بھالوں کی آواز سنائی دے رہی ہے, میرے کانوں کے اندر نیزوں کی آواز آ رہی ہے, میرے کانوں کے اندر تلواروں کو ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے. حضرت ابو محجن ثقفی نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا, آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگ گیا, اور زبان سے ایک جملہ نکلا, اللہ کو اتنا پسند آیا, عرض کرنے لگا الہ العالمین, میں کسی بندے کے ساتھ وعدہ نہیں کر رہا, میں دنیا والوں کے ساتھ وعدہ نہیں کر رہا, میں کسی صاحب کے ساتھ وعدہ نہیں کر رہا, میرے اللہ میرا وعدہ آپ کے ساتھ ہے, اور ایسا وعدہ کر رہا ہوں زندگی کے اندر کبھی نہ توڑوں گا. آج مسلمانوں کو میری ضرورت ہے, اللہ مجھے آزادی عطا فرما دے, آج دین کو میری ضرورت ہے, اللہ مجھے آزادی عطا فرما دے. میرے ان بازوؤں کا کیا بنے گا, اتنی طاقت مجھے دی گئی ہے, اتنی ہمت مجھے دی گئی ہے, میں کیا کروں گا ان بازوؤں کا. اگر یہ اسلام کے لیے استعمال نہ ہوئے, اگر یہ قرآن کے لیے استعمال نہ ہوئے, اگر یہ دین کے لیے استعمال نہ ہوئے. صحابی رسول تڑپتا رہا, روتا رہا, چیخو پکار کرتا رہا, کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہے. ادھر کافروں کا شعور آ رہا ہے, مسلمانوں کا شعور آ رہا ہے, اس کی آواز سننے والا دور دور تک کوئی نہیں ہے. فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, ان کے کان کے اندر آواز پڑ گئی ہے, وہ خیمے کے قریب آ گئی اور آ کر فرمانے لگی کیوں چلاتا ہے, خاموش ہو کر کیوں نہیں بیٹھتا. حضرت سعد کی بیوی سے فرمانے لگے بہن میری ایک بات کو سن لے. فرمایا کیا بات ہے. فرمایا مجھے لگ رہا ہے مسلمان مغلوب ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے مسلمان زخمی ہو رہے ہیں, مجھے سہارے کی ضرورت ہے, مجھے آزادی دے دے. فرمایا اگر تو یہاں سے نکل کر چلا گیا سعد کو کیا جواب دوں گی, تو واپس آئے نہ آئے تیرا کیا بھروسہ ہے. وہ صحابی رسول کہنے لگا بہنا 2 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے میدان کے اندر جاؤں گا, اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے شہادت
کی موت عطا فرما دے۔ اگر یہ معاملہ ہوا سعد پوچھے گا کوئی نہیں کہ کہاں چلا گیا، اگر زندہ واپس بچ کر آ گیا میرا وعدہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، میرا وعدہ تیرے ساتھ بھی ہے، واپس آؤں گا اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالوں گا، ہاتھوں کے اندر زنجیروں کو ڈال لوں گا، آپ کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت سعد کی بیوی نے دیکھا آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، داڑھی کو تر کر کے جا رہا ہے، رحم آ گیا دل کے اندر، اس کی معصومیت کو دیکھ لیا، فرمایا اللہ کے نام پر تجھے آزاد کر رہی ہو۔ حضرت ابو محجن ثقفی کو آزاد کر دیا گیا۔ جب یہ نکلا حضرت سعد کی تلوار کو لے لیا، جب یہ نکلا حضرت سعد کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا، ادھر جا کر کافروں کی صفوں کے اندر تنہا جا کر گھس گیا۔ حضرت سعد کی حالت اس جنگ کے اندر یہ تھی کہ پاؤں کے اندر پھوڑا لگا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے خود نہیں جا سکتے تھے، لیکن باہر رہ کر کمان سنبھال رہے تھے۔ لشکر تھے، لشکر کے سپاہ سالار تھے نا، باہر رہ کر نگرانی کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک سے جب مسلمانوں کی صفیں پیچھے ہٹنے لگی تو یہ نوجوان جب آگے بڑھا، منہ اس نے سارا ڈھانپا ہوا ہے، تلوار لہرا رہا ہے۔ اچھا تلوار لہراتے پہلے دیکھا تو تھا نا، مشقیں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، جانتے تو تھے، تلوار کے وار سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے۔ اور پھر اوپر سے گھوڑی یا سواری وہ حضرت سعد کی، اس نے کہا اس کا پلٹنا، اس کا جھپٹنا، اس کا دوڑنا یہ میری گھوڑی کی طرح ہے، میری سواری کی طرح ہے، لیکن میں تو وہاں چھوڑ کر آیا، یہاں کیسے آ سکتی ہے۔ اب یہ حیرت کے اندر ہے کہ تلوار کا وار دیکھے تو ابو محجن ثقفی محسوس ہوتا ہے، سواری کا پلٹنا دیکھے تو اپنی سواری محسوس ہوتی ہے۔ کہ ابو محجن ثقفی کے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں، وہ بھی نہیں آ سکتا، میری سواری میری جگہ پر وہ بھی نہیں آ سکتی، تو یہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اتنا طاقتور بن کر آئی، یہ کون ہے؟ حیران ہے، پریشان بھی ہے۔ حضرت صفی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جنگ اختتام کی طرف چلی گئی۔ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے جمگٹھے کے اندر چلے گئے، فرمایا جس طرف گئے کافروں کی صفوں میں رخ نہ ڈال دیا، ان کو علیحدہ کر دیا، ان کو توڑ کر لوگوں کو بچھاڑ کر رکھ دیا گیا۔ فرمایا جنگ ختم ہو گئی، لشکر واپس آ گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیا۔ یہ وہی جگہ جہاں مسلمان مغلوب ہو رہا ہے۔ کبھی مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے تیرے قدموں کی برکت سے اللہ کسی کو ہدایت دے دیا کرتا تھا، کبھی مسلمان ایسا ہوا کرتا تھا تیری سوچ کی برکت سے گھر کا ماحول بدل جایا کرتا تھا، کبھی مسلمان تیرے دین کی طلب کی برکت سے علاقے کے علاقے بدلا کر دے، معاشرے بدلا کر دے، گھروں کا حالات بدلا کر دے۔ آج وہ مسلمان کہاں چلا گیا؟ زمین تلاش کر رہی ہے، آسمان تلاش کر رہا ہے، وہ آسمانوں سے اترنے والے فرشتے تلاش کر رہے ہیں جن کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے ملا کرتی تھی، جن کی دعاؤں پر آمین کہنے کو ملا کرتا تھا۔ آج وہ مسلمان کہاں چلا گیا؟ شاید غفلت کی چادر کے اندر سو گیا۔ جس نے رمضان میں اپنے آپ کو نہ بدلا وہ کیا تمنا کر رہا ہے رمضان کے بعد اپنے آپ کو بدلے گا؟ جس نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو عبادات پر نہیں لگایا وہ یہ توقع امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے رمضان کے بعد ڈھیروں عبادت کر کے دکھائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو محجن ثقفی کے خیمے کو دیکھ لیا، وہاں جا کر دیکھا ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہے، ہاتھوں کے اندر زنجیریں باندھی ہوئی ہے، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی ہوئی ہے۔ فرمایا شاید میرا تصور غلط ہے، یہ کیسے جا سکتا تھا؟ یہ تو اپنی جگہ پر آرام کر رہا ہے۔ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، حالات کا جائزہ لیا، جا کر اپنی سواری کو دیکھا پسینے کے اندر شراب ہو رہا ہے، جنگ کی گرد و غبار اس کے نتنوں کے اندر لگی ہوئی ہے، سارا جانور پتہ چل رہا ہے یہ ابھی میدان جنگ کے اندر سے آیا، یہ میدان جنگ کے اندر سے دوڑ کر آیا، لیکن لے جانے والا کون ہے؟ سوار ہونے والا کون ہے؟ کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اپنی بیوی کے پاس آ گئے، آ کر فرمایا مجھے شک ہو رہا ہے شاید
ابو مہجن سقفی کو تو نے آزاد کیا ہوگا, شاید یہ یہاں سے نکل کر گیا ہوگا. بیوی بھی تڑپنے لگ گئی. اس نے کہا تو ہی بتا میں کیا کر سکتی تھی. ایک مسلمان اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا ہے, ایک مسلمان اللہ کا نام لے رہا ہے, مجھے بتا میں اللہ کے نام کا واسطہ کیوں قبول نہ کرو. وہ اللہ کے نام پر مجھ سے مدد مانگ رہا تھا, میں نے آزاد کر دیا. حضرت سعد نے دیکھا گنہگار ہے, شراب پینے والا ہے, حد کئی دفعہ اس کے اوپر لگائی گئی ہے, لیکن اتنا مسلمانوں کے کام آیا. اس کا ہاتھ مسلمانوں کے کام آ گیا, اس کی تلوار مسلمانوں کے کام آ گئی, اس کا زور بازو مسلمانوں کے کام آ گیا, اس کا میدان کے اندر نکلنا مسلمانوں کے کام آ گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے, خیمے کو کھول دیا گیا. آپ نے کھولنے کے بعد ان کو کھڑا کر دیا, ہاتھوں کے اندر سے زنجیروں کو نکالا, پاؤں کے اندر سے بیڑیوں کو نکالا, اور نکال کر فرمایا تو واپس کیوں آیا. فرمایا وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ, اللہ مجھے شہادت دے دے, میرے مقدر میں شہادت ہی کوئی نہیں. حضرت سعد کو اتنی خوشی ملی, آپ نے فرمایا جا آج میں تجھے اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں. اور اس سے ساتھ میں ایک جملہ کہا کہ اللہ کے نام پہ آزاد کرتا ہوں, آئندہ کے بعد اگر تو شراب پیے گا میں تیرے پہ حد نہیں لگاؤں گا. حد 80 کوڑے تھی, شراب پیتا ہوا کسی کو پکڑ لے, شراب پیتے ہوئے کسی کو پکڑ لے, گواہ اس کے اوپر کوڑے لگائے جائے, اس کے اوپر بھائی حد جاری ہوگی اس کے اوپر. تو اس پر کئی دفعہ حد لگ چکی ہے پہلے. حضرت سعد نے فرمایا کہ آئندہ تو شراب بھی پیے نا تو میں تیرے پہ حد نہیں لگاؤں گا. بھائی جب اللہ تجھے اپنے دین کے لیے قبول کر رہا ہے تو میں کون ہوں پھر پوچھنے والا, تو میری طرف سے بری ہے. اچھا شراب کا اتنا عادی تھا, اس نے اپنے بیٹے کو بلایا ایک دن جوانی کی حالت میں, اسے کہنے لگا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میری قبر کو ایسی جگہ پر بنانا کہ جہاں پر کھجوروں کی بیلیں پھیلی ہوئی ہوں, جہاں کھجوروں کی بیلیں ہوں زیادہ ہو, اس کی ٹھنڈک میری قبر کے اندر محسوس ہوتی رہے گی. مجھے لگاؤ ہو چکا اس کے اتنا عادی شراب کا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلانے کے بعد فرمایا جا نوجوان میں نے معاف کیا, اللہ بھی معاف کر دے گا. میں کون ہوں پوچھنے والا, جب تیرا دستے بازو مسلمانوں کے لیے کام آ گیا, تیرے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کو مدد عطا فرمائی ہے. حضرت سعد فرمایا کرتے میں پہاڑی کے ٹیلے کے اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا, میں نے کہا ایسا لگا آج اچانک اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتہ بھیج دیا جو اکیلا آ کر کافروں کو پیچھے ہٹا رہا ہے. حضرت سعد نے فرمایا تیرے ذریعے اتنی بڑی فتح مل گئی, اتنا بڑا اللہ نے انعام عطا فرما دیا. جا بھائی میں کون ہوں پوچھنے والا, آئندہ کے بعد تو آزاد ہے, جیسے چاہیے اپنی زندگی کو بسر کر لے. آج کہ مسلمان رمضان کا مطالبہ ہے, اپنے دل کے اندر سچی توبہ لے کر آ جا. سحری کا وقت مطالبہ کر رہا ہے, مانگنے والے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. افطاری کا وقت مطالبہ کر رہا ہے, مانگنے والے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے. آنکھوں کے اندر سے آنسو بہا دے. لوگ امید لگا کر بیٹھے ہوئے, تمنا لگا کر بیٹھے ہوئے میں افطاری کا انتظام کروں گا, لوگ آئیں گے دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائیں گے. میں نے تو لوگوں کا حال یہ دیکھا ہے جو اپنے گھر کے اندر دعا نہیں مانگ رہا, وہ ہزاروں کے مجمع کے اندر بھلا کیا دعا مانگے گا. کل افطاری کا منظر تمہارے سامنے تھا نا, کتنا بڑا مجمع. یہ آنکھیں دیکھتی بھی ہے, یہ دماغ سمجھتا بھی ہے, سب کچھ محسوس ہوتا بھی ہے. ہم امید لگا کر بیٹھے, اور کسے پتا ہے کہ ابھی جمعے کی نماز پڑھ کر ہم مسجد سے باہر نکلے نہ نکلے, موت کا بلاوا آ جائے, فرشتہ آ جائے, میرا تیرا کیا بنے گا. اسی حالت میں چلے گئے ہم کیا جواب دیں گے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا نوجوان میں نے تجھے آزاد کر دیا,
وہ نوجوان چند قدم چلا، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا۔ اگر اتنی بڑی رہائی مجھے تجھے مل جائے کہ آئندہ کے بعد گناہوں پہ اوپر پوچھا نہیں جائے گا، میں خوشی کے ساتھ چیخ اٹھوں گا، چلا اٹھوں گا، لو جی آج مجھے بخشش کا پروانہ مل گیا، لو جی آج مجھے معاف کر دیا گیا۔ حضرت سعد نے فرمایا جا تو چلا جا، ماں نے تجھے آزاد جلا، آزاد زندگی گزاری، آزاد وقت گزارتا رہا، جہاں تیرا دل چاہے وہاں جا کر آباد ہو جا۔ چند قدم چلا، نوجوان واپس آ گیا، آنکھوں کے اندر آنسو نکل رہا ہے۔ فرمایا سعد تو نے کہہ دیا، تو نے معاف کر دیا، اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ فرمایا سعد تو گواہ رہنا، اگر تم میرے اوپر حد نہیں لگاؤ گے، مجھے گرفتار نہیں کرو گے، تو میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آئندہ کے بعد شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، آئندہ کے بعد شراب پینے والے کو پسند نہیں کروں گا۔ صحابہ فرماتے اتنی پکی توبہ کر کے گیا، موت تو آ گئی لیکن کسی نے شراب کے قریب جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا میں نے آپ نے کبھی سوچا کہ میرے تیرے مرنے کے بعد لوگ گواہی دے کہ یار کتنا رمضان کا ادب کرنے والا تھا، کتنا احترام کرنے والا تھا۔ ایک کلام اللہ شریف کا مطالبہ ہے قرآن کریم کا، اس کا مطالبہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ آپ نے مجھے انہیں دیا تھا، ان سے پوچھے کہ انہوں نے میرا کون سا حق ادا کیا ہے۔ بچاؤ اس دن سے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ گھڑیاں، وہ لمحات بہت سخت ہوں گی، بہت سخت ہوں گی۔ موت کا جھٹکا لگتا ہے، ایک ایک انگ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی اور یہ دونوں مسلمانوں کے لیے سفارش کریں گی، ان کے لیے جنہوں نے ان کا ادب کیا، جنہوں نے ان کا احترام کیا۔ ایک کلام اللہ شریف ہے، اللہ نے جو قرآن پڑھنے کے لیے دیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، سفید رنگ کی چادروں کے اندر آئے گا، ایک نور والی شکل کے اندر آئے گا، آ کر عرض کرے گا الہ العالمین، اس بندے نے مجھے پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو تھکا دیا، میری تلاوت سنتے ہوئے اپنے آپ کو تھکا دیا، دن رات میری تلاوت کے اندر مشغول رہا، میرے ساتھ اتنی پکی یاری لگائی، اتنی پکی دوستی لگائی، میری اللہ میں سفارش کرتا ہوں قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کریم سفارش کرے گا، اللہ سفارش قبول فرما کر قرآن پڑھنے والے کے حق میں قبول فرمائے گا اور اسے اللہ تعالی جنت عطا فرما دے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اچھا بھلا صحت مند انسان روزہ نہیں رکھ رہا، تندرست انسان روزہ نہیں رکھ رہا، آگے جا کے پوچھ لو روزہ کیوں نہیں رکھتا، گھوڑے کی طرح دانت نکال کر دکھائے گا وہ جی تاڑا ہی کام ہے، وہ تو تمہارا ہی کام ہے، تو تراویوں میں نہیں آ رہا، وہ تو جی آپ ہی کا کام ہے، ٹھیک ہے سارے کام ہمارے، پھر تو کس چیز کے لیے پیدا ہوا، تو کس کام کے لیے دنیا کے اندر آیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 3 جگہ پر مقصد بنا دیا، 3 جگہ پر مقصد کو بیان کر دیا۔ فرمایا جنات کی جماعت، انسان کی جماعت، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم سب کو میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ روزہ سفارش کرے گا اللہ میں نے بھوکا پیاسا رکھا، میں سفارش کرتا ہوں قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کی سفارش بھی قبول اور روزے کی سفارش بھی قبول، اور اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرما کر انہیں جنت کے حقدار بنا دے گا۔ اچھا اس سے بڑھ کر فرمایا کہ جنت کا ایک خاص دروازہ اللہ نے روزے داروں کے لیے بنایا ہے، اور اس روزے داروں کے دروازے کے لیے باب الریان، باب کہتے ہیں دروازے کو، ریان روزے دار۔ فرمایا ایک خاص دروازہ اللہ نے روزے داروں کے لیے بنایا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ جائیں گے تو صرف اس دروازے کے اندر سے روزے دار ہی داخل ہوگا۔ یہ ایک پروٹوکول ہے، یہ ایک ان کی عزت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ، اپنے آپ کو بدلو یار، اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لے کر آؤ۔ پاس بیٹھنے والا، پاس کھڑے ہونے والے بتا تو سکے نا کہ جاننے والا کس حالت کے اندر گیا، کیسے گیا تھا۔
اگلے اشرے کے اندر لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے، مطلب اس کو ثواب سارے لینا چاہتے ہیں نا بھائی، ہاتھ کھڑا کریں، ثواب لینا چاہتے ہیں نا سارے لیلۃ القدر کی رات کا، ملے گا اسے جو طلبگار ہوگا، ملے گا اسے جو تیاریوں کے ساتھ اس اشرے کے اندر داخل ہوگا، جو اپنے آپ کو بنائے گا۔ اور یہ رات اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، بہت پسندیدہ ہے، عظمتوں والی رات ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما، اللہ کے نبی کے سامنے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان ایسا جس نے 1000 مہینوں تک اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا، اللہ کے راستے کے اندر لڑتا رہا، اللہ کے راستے کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلتا رہا۔ فرمایا راتوں کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا، دن کے وقت جہاد کے اندر مشغول ہو جاتا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ فرمایا یا اللہ، میری امت کی عمر کم ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، یا اللہ اس عمر کے اندر کیا کرے گا؟ بعض تو ایسے بھی ہے جو 30 سال 25 سال کی عمر میں چلے گئے، اللہ ان کا کیا بنے گا؟ اعمال کے اندر پیچھے رہ گئے۔ اندازہ لگا میرے نبی کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلا۔ پوچھنے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ دلاسا دینے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ اور حوصلہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ فرمایا میرے نبی پریشان نہ ہونا، اپنی امت والوں کو جا کر بتا دینا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو قرآن ہم نے پڑھنے کے لیے آپ کو دے دیا، آج میری الماریوں کے اندر پڑے ہوئے صدائے کر رہا ہے، آپ کے گھر کے اندر پڑا ہوا صدائے کر رہا ہے، جسے جہیز کے اندر سجا دھجا کر دے دیا گیا تھا، آج وہ قرآن صدائے مار رہا ہے۔ میں سر کے اوپر سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں دکانوں کے اندر سندریاں بنانے کے لیے نہیں آیا، صبح صبح اپنی دکان کے اندر برکت کے لیے مجھے چلا لو، ٹھیک ہے برکت کا سبب ہے، لیکن میں اس کے لیے نہیں آیا۔ نئی دکان کھولو گے، دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین، اس کو مشغلہ بنا لیا، لیکن قرآن سے جا کر پوچھ تو کیوں آیا؟ وہ قرآن کہتا ہے میں دلوں کو بدلنے کے لیے آیا، میں حالات کو بدلنے کے لیے آیا، میں انقلاب کو برپا کرنے کے لیے آیا، میں لوگوں کی زندگیوں کے اندر سکون لانے کے لیے آیا، لیکن اسی قرآن کریم کو سننا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تلاوت کرنا بھی اجر ہے، لیکن اس کا سننا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ سرکار مدینہ کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ حضرت جبریل امین آ گئے اور آ کر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتار دیا۔ پھر سوال پیدا ہوا جی کیا ہے لیلۃ القدر کی رات؟ اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر اس کا جواب دے دیا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اتنی پسندیدہ ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرمایا آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، روح الامین آتا ہے، جبریل امین آتا ہے۔ ہاں ضمیر کا مرجع لیلۃ القدر ہے، ہاں کہاں پر؟ لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے آتے، فرمایا اتنے فرشتے آتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس آتے، جھنڈا گاڑ دیتے، ان فرشتوں سے وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ دائیں بائیں پھیل جاؤ، لوگوں کو تلاش کرو، جو جہاں عبادت کے اندر مشغول ہے اس کے دعاؤں پر آمین کہہ دو، جو توبہ استغفار کر رہا ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، عبادت کرنے والے مشغول ہوتے ہیں، فرشتہ آتا ہے ان کے ساتھ سلام مصافحہ کر کے چلا جاتا ہے، اور جن کے ساتھ فرشتوں کا مصافحہ ہے وہ دوزخ کی بھلا آگ کے قریب جا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ مصافحہ اسی کے ساتھ ہے جس کی مغفرت اس رات میں ہو چکی ہے، اور خاص طور پر یہ رات وہ لوگ پا لیتے ہیں جو رات کو تراویحوں کا قیام کرتے ہیں۔